اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک، ہم سناتے ہیں تمہیں ان کا قصہ، نبأہم بالحق، بالکل ٹھیک ٹھیک، انہم فدیۃ، واقعہ یہ ہے کہ وہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، جو ایمان لے آئے تھے اپنے رب پر، وزدناہم ہدی، اور زیادہ دی تھی ہم نے ان کو ہدایت، وربطنا علی قلوبہم، اور مضبوط کر دیے تھے ہم نے ان کے دل، اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے تھے، فقالوا، اور انہوں نے کہا تھا، ربنا، کہ ہمارا رب، رب السماوات والارض، وہی ہے جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، لن ندعو، ہرگز نہیں پکاریں گے ہم، من دونہ، اس کے سوا، الہن، کسی معبود کو، لقد قلنا، ایسا کرے تو بے شک ہم، اذن شططا، کہیں گے اس وقت غلط بات، ہؤلاء قوم اتخذوا من دونی آلہہ، اس ہماری قوم نے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا بہت سے معبود، لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لاتے وہ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، پس کون ہے بڑا ظالم اس سے جو باندھے اللہ پر جھوٹ۔ کل کے درس کے اندر بھی اصحاب کہف کے واقعے کی طرف اشارہ ہوا تھا، اور آج کے درس کے اندر بھی ان کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ نحن نقص علیک، ہم سناتے ہیں تمہیں ان کا قصہ، نبأہم بالحق، بالکل ٹھیک ٹھیک، یعنی ہم جو واقعات قرآن میں بیان کرتے ہیں اس میں جزیات نہیں ہوتی، وہ بالکل صحیح واقعہ، اتنا واقعہ کہ جس سے بات سمجھ میں آ جائے، ورنہ آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، تاریخ میں واقعات جو ہے وہ انہوں نے شامل کیے ہیں، بہت سارے واقعات شیعوں نے شامل کیے ہیں، بہت سارے واقعات کے واقعے کے ساتھ ذرا لوگوں کی دلچسپی ہو جائے تو اپنی طرف سے بہت ساری باتوں کو شامل کیا ہے۔ اس لیے مورخین لکھتے ہیں کہ ہم نے تاریخ کے اندر سچ اور جھوٹ سارا جمع کیا ہے، جبکہ قرآن اور حدیث کے اندر جو واقعات ہے وہ 100% برحق ہے، اور قرآن میں اللہ واقعے کو اتنا ذکر کرتا ہے جس سے مقصود جو ہے وہ پورا ہو جائے۔ انہم فدیۃ آمنوا، واقعہ یہ ہے کہ وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے تھے، بربہم، اپنے رب پر، چند نوجوان تھے، بعضوں نے کہا کہ ان میں سے بعض سرکاری ملازمین تھے، اور بعضوں نے کہا کہ سرکاری ملازمین کے اولاد تھے بیچ میں۔ اللہ فرماتے ہیں فدیۃ، جوان تھے، کیونکہ ہمیشہ دین کے اندر آگے بڑھنے والے نوجوان ہیں، دنیا میں انقلاب برپا کرنے والے لوگ وہ نوجوان ہیں، اور امام الانبیاء علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے ابتدا میں وہ بھی جوان ہی تھے، کیونکہ ان کے قوا مضبوط ہوتے ہیں، بات کو سمجھتے بھی ہے، اور پھر اس کو لے کر آگے بھی جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں، جہاں قربانی کی بات آ جائے تو قربانی بھی دے سکتے ہیں۔ اس لیے تو حدیث میں آیا شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے جوانی میں خدا کی عبادت کی، عرش کے سائے کے نیچے وہ ہوگا۔ بوڑھے کا ذکر نہیں ہے کہ بوڑھا خدا کے عرش کے نیچے ہوگا، اس نے تو ویسے بھی عبادت کرنی ہے، اور کیا کرنا ہے اس نے، یا گھر میں جھگڑا کرنا ہے، یا اگر مولوی صاحب کے ساتھ جھگڑا کرنا ہے، اور تو اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ انہم فدیۃ، کہا وہ جوان ہیں، آمنوا بربہم، ایمان لائے اپنے رب پر، وزدناہم ہدی، اور زیادہ دی تھی ہم نے ان کو ہدایت۔ کیا نوجوان ہے کہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لائے، ان کے مقام کا حشر کے اندر پتہ چلے گا کہ وہ اصحاب کہف آ جائے، اعلان ہوگا اصحاب کہف کے نوجوان آ جائے، ایمان کے لیے قربانی دی تھی۔ وزدناہم ہدی، اور زیادہ دی تھی ہم نے ان کو ہدایت۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ 6 نوجوان تھے، آگے اختلاف آ رہا ہے اس میں، 6 نوجوان تھے،
7واں چرواہا تھا ان کے ساتھ اور 8واں وہ کتا تھا. قمطیر یا قمطور اس کتے کا نام ذکر کیا ہے مفسرین نے. فرمایا یہ نوجوان سفر پر نکلے تھے تو وہاں کسی نے ان کو دعوت دی. جو عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا اس وقت کا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ. یہ ایمان لے آئے. اس وقت سریانی زبان تھی اور انجیل جو تھا وہ بھی سریانی زبان میں تھا. اب انجیل اصلی صورت میں نہیں ہے, ان کے ترجمے ملتے ہیں. اس لیے پیر ذوالفقار صاحب ایک دفعہ باہر کسی ملک کا واقعہ لے کہا, ہم وہاں گئے تو مشورہ یہ ہوا تھا کہ آسمانی مذاہب کے ماننے والے اپنے آسمانی جو کتاب ہے اس کی تلاوت کریں گے. کہا جس وقت نصارہ آئے انہوں نے تلاوت شروع کی تو میں نے ان کو ٹھوک دیا, یہ تو آپ انگلش پڑھ رہے ہو, انگلش کا ترجمہ کر رہے ہو. مشورہ یہ ہوا کہ اصلی جو زبان ہے اس میں تلاوت کریں گے. تمہاری زبان تو وہ تو سریانی تھی انجیل. یہودی آئے, ان کو بھی یہ کہا گیا, ان کو بھی میں نے ٹھوک دیا. کہا اس وقت صرف پوری مجلس میں صرف ایک مسلمان تھا جو اپنے اس کتاب کی تلاوت جو ہے اوریجنل شکل میں جس زبان میں یہ اتری ہے شروع کر کے پڑھنا شروع کر دیا. وہاں انہوں نے کہا, اقرار کیا کہ بھئی ہمارے پاس اصلی صورت میں جو ہے وہ کتاب محفوظ ہے, زیادہ سے زیادہ ترجمے ملتے ہیں. اور پھر لاہور سے ایک انجیل چھپی تھی, ان کے اندر جو دوسرا فرقہ ہے, 4 فرقے ہیں, تو ان میں سے دوسرے فرقے نے اس میں غلطی نکالی. 4000 غلطیاں اس کے اندر انہوں نے نکالی. تو ہمارے ایک استاد نے اس پر تبصرہ کیا, کہا جس بیچارے کا یہ حشر ہو کہ 4000 غلطیاں اپنا بندہ اٹھ کر اس میں سے نکالتا ہے, تو اتنے عرصے میں اس کے ساتھ ان لوگوں نے کیا حشر کیا ہوگا. اب جب سریانی زبان چونکہ رائج سریانی زبان تھی, انجیل بھی سریانی زبان میں تھا, تو امام جلال الدین رحمہ اللہ نے ان کے نام بھی سریانی زبان میں ذکر کی ہے. تفاسیر میں ملتے ہیں ان کے نام, سریانی زبان میں ذکر ہے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, اور مضبوط کر دیے تھے ہم نے ان کے دل, اِذْ قَامُوا, جب وہ کھڑے ہوئے تھے. یہ جب آئے تو وقت کا بادشاہ بڑا ظالم تھا. بعضوں نے دیگر علاقوں کا نام ذکر کیا لیکن اصل واقعہ جو ہے یہ شام کا ہے. اور قاسون اس غار کا نام ہے جس کے اندر یہ تھے, یہ چلے گئے تھے, پناہ انہوں نے حاصل کی تھی. مفسرین فرماتے آج بھی وہ غار موجود ہے اور لوگ اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. آگے ان کا تفصیلی واقعہ بیان کروں گا کہ بعض حضرات گئے وہاں تو جیسے دہشت اس زمانے میں تھی تو اس زمانے میں بھی ان کو اس طرح کی دہشت لگی, اندر نہیں جا سکے وہ. فقالو, اور انہوں نے کہا تھا, یہ بادشاہ لوگوں سے زبردستی جو ہے سجدے کرواتا تھا اور زبردستی لوگوں سے جو ہے قربانیاں دلواتا تھا, تو یہ کھڑے ہوئے جوان. فقالو, اور انہوں نے کہا تھا, ربنا, کہ ہمارا رب, رب السماوات والارض, وہی ہے جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا. آپ اندازہ لگاؤ, ایک طرف 6 نوجوان ہیں, دوسری طرف سارا ملک جو ہے وہ کافرانہ ہے اور بادشاہ بھی کافر ہے اور پھر ظالم بھی ہے, اور یہ کھڑے ہوئے توحید بیان کر رہے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں, اس توحید کے مقابلے میں ان نوجوانوں کو انہوں نے کھانا کھلایا ہوگا؟ ہم تمہارا حشر کریں گے. اس لیے یہ پھر وہاں سے نکلے. توحید کا بیان کرنا بڑا مشکل کام ہے. لن ندعو من دونہ, اب توحید بیان کر دی نا, معروف بیان کر دیا ہے, ساتھ منکر بھی بیان کر دیا. لن ندعو من دونہ, ہرگز نہیں پکاریں گے ہم اس کے سوا الہن, کسی معبود کو. اچھا, کسی معبود کو نہیں پکارو گے تو پھر تمہاری خیر نہیں. لقد قلنا اذا شططا, ایسا کرے تو بے شک کہیں گے ہم اس وقت غلط بات. اگر ہم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے نا, یہ تو بہت غلط بات ہو جائے گی. پیدا ہمیں اس نے کیا ہے اور ہم اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر اور ہم کہیں کہ نہیں ہم اسی کی پوجا کریں, یہ تو بہت غلط بات ہے. تو جب انسان کا عقیدہ درست نہ ہو, توحید کا معاملہ درست نہ ہو, تو یہ پھر جا کر آستانوں پہ ڈیرا ڈالتا ہے. یہ فلاں آستانہ ہے, یہ فلاں آستانہ ہے,
یہ زندہ پیر کا جو ہے نا وہ عرس ہے اور یہ مردہ پیر کا عرس ہے، یہ پھر شروع ہو جاتے ہیں، یہ پھر شروع ہو۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونی آلہہ، اس ہماری قوم نے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا بہت سے معبود۔ قوم کو بھی کہا کہ اس قوم نے بھی معبود بنائے ہیں، معبود صرف وہ ہے۔ اچھا جب معبود بنائے، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لاتے وہ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل، کوئی واضح دلیل لے آئے نا، ہمیں بھی پتہ چلے کہ یہ بھی خدا ہے۔ جب ان کے پاس دلیل بھی کوئی نہیں ہے اور اندھا منہ جا کر وہاں گرتے، آپ یہ جو شرک کرتے نا، قبروں پہ جاتے ہیں، بابوں کے جا کر پاؤں جو ہے نا وہ چاٹتے ہیں، اب اگر اس بندے کے پیٹ میں درد ہو جائے تو یہ بابے اس پیٹ کے درد کو دور کر سکتے ہیں؟ اس وقت تو یہ پھر ہائے اللہ، یا اللہ مجھے جو ہے نا صحت دے دے، اللہ کو پکار دے۔ تو وہ مشرک بھی یہی کرتے تھے، جب مشکل میں پھنستے تھے تو اللہ کو پکارتے تھے، اور جب راحت کی بات آتی تھی تو پھر کہتے اللہ بھی کرتا ہے لیکن یہ بھی کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، پس کون ہے بڑا ظالم اس سے جو باندھے اللہ پر جھوٹ؟ اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہے کہ تم لوگوں کو معبودان باطلہ کو خدا کے ساتھ کیا ٹھہراتے ہو؟ شرک۔ یہ تقریر انہوں نے کی۔ تو جب وہ تیش میں آئے نا بادشاہ کہ اچھا یہ بھی ہمیں آ کر راستہ سکھاتے ہیں، ہمارے باپ دادے یہ کرتے آ رہے ہیں، یا ہمیں کوئی نئے دین پڑھاتے ہیں، تو انہوں نے کہا یار یہاں رہنا تو مشکل ہے۔ اب انہوں نے پھر تدبیر بنائی کہ ہجرت کرنی چاہیے، یہاں سے نکلنا چاہیے۔